اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سوچ اور سمجھ اور تفکر میں اضافہ فرمائے، ہمیں تدبر کی عادت ڈالے، ہم غور و فکر کرنے لگ جائیں، ہمارے دل کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، ہمارے دلوں کا زنگ دھل جائے، ہمارے دماغ کا زنگ بھی دھل جائے، کیونکہ روٹین لائف جو ہوتی ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ انسان کے دماغ کو زنگ لگا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مشین نہیں بنانا چاہتے اور نہ مشین دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو روٹین کام ہو، جیسے آپ وضو بھی کرتے ہیں اور آپ نے اگر عادتاً وضو کر لیا تو اس کا اجر اور ثواب تب تک نہیں ملتا جب تک آپ نیت نہیں کرتے، آپ بسم اللہ نہیں کہتے، آپ نیت کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو اجر اور ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے وضو کر لیا تو آپ نے کہا او میں نے تو وضو کر لیا، مجھے تو عادت ہے تو میں نے وضو کر لیا۔ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم الرٹ رہیں، ہم کو اس چیز کا نفع اور نقصان پتہ ہو اور ہمارا فوکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتا ہے، کس چیز سے کون سا کام ہم سے کروانا چاہتا ہے، کس کام سے ہم کو روکنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے تو مومن کی زندگی میں سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، مسکرانا، ہر چیز عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ وہ کانشیسلی کر رہا ہوتا ہے، وہ شعوری طور پر اس چیز کو اختیار کر رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے کنارہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک فرقان، اس کے دل میں ایک فرقان ہوتا ہے جو فرق کر رہا ہوتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوڑ رہا ہوں، یہ چیز اچھی ہے میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اجر اور ثواب ہے۔ اور دیکھیں نا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روبوٹ بن کے اور نماز پڑھیں اور ایکشنز کر رہے ہوں نیچے اوپر، نہیں، آپ نے کانشیسلی، اسی لیے تو وضو کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا کہ ہوش آ جائے انسان کو، وضو کر کے ہوش آ جاتا ہے، کر رہا ہوں یہ کام تو کیوں کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے، کس کی تیاری ہو رہی ہے، یہ پاکی اور یہ طہارت اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، یہ کس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس سے بات کرنے جا رہا ہوں، کیا بات کروں گا، مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک کانشیس لائف دیتے ہیں۔ متقی وہی ہوتا ہے جو کانشیس ہوتا ہے، جو اپنا دامن بچا کے چلتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی لاپرواہ اور بے پرواہ انسان ہوتا ہے نا، کبھی نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بچوں نے اور وہ جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کتنی لاپرواہی کی ہے، سارے کپڑوں کے دھاگے کھینچ دیے آپ نے، دھاگے کھنچ جاتے ہیں نا، کپڑے کی شکل سے وہ بے شکل ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، لاپرواہی کی ہے آپ نے پرواہ نہیں کی کہ یہاں کانٹے تھے۔ تو بچوں کو تو ہم ڈانٹ ڈپٹ لیتے ہیں لیکن اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا روح کا دامن نہیں بچاتے اور ہم لاپرواہی کے ساتھ ان کانٹوں میں گھس جاتے ہیں اور دھیان نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، ٹھیک ہے نا۔ تو کانشیس لائف جو ہے وہی انسان کو مزیدار اور انرجیٹک بناتی ہے نا، اور بے پرواہی اور روبوٹک قسم کے ایکشنز اور روٹین میں ایک روٹین، صبح اٹھا، سویا، کھایا پیا، اور وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے، یہی تو فرق ہے اشرف المخلوقات ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت بھی کریں نا۔ اچھا جی، آج ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 38 سے، اور وہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہے۔ غضب جس پہ کیا جاتا ہے، مغضوب جو ہے مفعول کے وزن پہ ہے نا، جس پہ کوئی کام کیا جائے تو جس پر غضب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے
وہ کون بندہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے کہے نہیں میں نے کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا ہے، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنے دل کی باتیں ہی نہیں ماننی بہنوں، دل تو روز پلٹ جاتا ہے۔ آج آپ کہیں گی آج تو مجھے آئس کریم کی بڑی کریونگ ہو رہی ہے، اور ایک دو دن کے بعد اگلے ہفتے کہیں گی مجھے تو آئس کریم زہر لگتی ہے۔ وہ پوچھیں گے کیا ہو گیا بھائی آپ کو، کل تک تو آپ کو اچھی لگتی تھی، بس نہیں، دل میرا بدل گیا۔ کل تک آپ مچھلی کھاتے تھے، آج آپ نے کہا مچھلی کی تو بو بھی مجھے زہر لگتی ہے۔ کیا ہوا؟ دل پلٹ گیا۔ ایک بندہ آپ کو بڑا ہی اچھا لگتا تھا آپ کی، اور اب آپ کہتے ہیں میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ دل بدل گیا۔ دل کو تو آپ کرائٹیریا بنا ہی نہیں سکتے، دل تو اتنی الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے۔ تو ہم نے دل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اب عنہما کا مطلب ہے ان دونوں سے اللہ راضی ہو، تو کس سے راضی ہو؟ کون ہے یہاں پر؟ تو ہم صرف ایک بندے کا نام لے رہے ہیں نا، ہے نا؟ نہیں، یہاں پر ہم ایک بندے کا نام نہیں لے رہے، ہم کہہ رہے ہیں ابن عباس۔ سو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابن عباس کا مطلب ہے عباس کے بیٹے۔ وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو دونوں کا نام آ گیا، بیٹے کا بھی نام آ گیا اور والد کا نام بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو کیونکہ یہ دونوں صحابی تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، تین بندے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ غضب بغض رکھتا ہے، جن کو ناپسند کرتا ہے شدید۔ ملحد فی الحرم، اب یہ آپ دیکھیے گا کہ کن کن چیزوں کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اوکے، حرم شریف کی حرمت کو پامال کرنے والا، یعنی حرم کیا ہے؟ لوگوں کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، شور شرابے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگائے، جلوس نکالے، فساد کریٹ کرنے لگے، تو حرم کی حرمت کو پامال کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ شخص ناپسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بندہ کون ہے؟ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ بندہ جو چاہنے والا، مبتغی کس کو کہتے ہیں؟ جو چاہنے والا ہو، شدید چاہنے والا کسی چیز کا، اور وہ کیا چاہ رہا ہے؟ اسلام کے اندر جہالت کی سنت کو رائج کرے، جہالت کے طریقے، یہاں پر سنت کا مطلب طریقے کا ہے، جہالت کے طریقے کو رائج کرے۔ اچھا مجھے بتائیں، اسلام کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دور جاہلیہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اسلام جب آیا تو کیا آیا؟ علم کا نور آ گیا، اور اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔ کیوں دور جاہلیت کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس میں بیٹیوں کو مار دیتے تھے، گانا بجانا کرتے تھے، دل کی باتیں مانتے تھے، رسومات ان کی شرک پہ بیس کرتی تھی، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیتے تھے، ان کے سارے طریقے غلط تھے اور جاہلیت پہ مبنی تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا تو اس نے کیا کیا؟ علم کی روشنی پھیلا دی۔ بچیوں کو کس لیے مارتے ہو؟ بچیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ ایک انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا درجہ دیا ہے، تو اگر بچی کو ماریں گے تو ظاہر ہے آپ کی ماں کون ہے؟ عورت ہی ہے نا، یہی بچی بڑی ہو کے تو ماں بنے گی۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ان کی زندگیاں لینے کی کیا ضرورت؟ جس نے آپ کو زندگی دی، آگے جا کے وہ لوگوں کو زندگی دینے والی ہے، اس کو مار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام کا جب نور پھیلایا تو یہ ساری جہالت کے طریقے ختم ہوئے۔ تو وہ بندہ جو اسلام کے آنے کے بعد کوئی جاہلیت کا طریقہ دوبارہ سے رائج کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سکھایا کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ایسا لباس، ستر والا لباس پہنو۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا ہو۔ جیسے آپ نماز میں اپنے آپ کو ڈھکتے ہیں نا، آپ سب لوگ اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں، وہ آپ کا لباس ہے جو آپ باہر پہن کے جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ اپنے بال ڈھکتی ہیں، دھیان کرتی ہیں، دوپٹہ موٹا ہے نا، کہیں نظر تو نہیں آ رہے میرے بال،
میرے کان، میری گردن چھپی ہوئی ہے، میرا سینہ ڈھکا ہوا ہے، میرے کندھے ڈھکے ہوئے کہ نہیں، اور میرے ٹخنوں تک جو ہے نا وہ میرا عبایا یا جو بھی چادر ہے وہ گئی ہوئی ہے، یا میرے ٹخنے کور ہیں نا، میرے پیر کور ہیں. تو میری پیاری بہنوں بالکل جیسے آپ نماز میں دھیان کرتی ہیں نا، باہر جاتے وقت بھی ویسے ہی دھیان کرنا ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ طریقہ رائج کرتا ہے کہ آدھی آدھی ٹانگوں تک اپنا کپڑا اٹھا لو اور اپنی ٹانگوں کو کے بال صاف کر کے دکھاؤ کہ کتنی خوبصورت تمہاری ٹانگیں ہیں، اور بازویں جو ہیں وہ چھوٹی کر دو، بازویں میں سوراخ کر دو، تاکہ کم از کم اوپر سے کچھ گوشت تو نظر آئے نا. تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے طریقے، چاہے وہ ڈیزائنر ہیں، چاہے وہ جو بھی مطلب کمپنی ہے جو کپڑے بیچ رہی ہے، وہ جو طریقہ رائج کریں گے اگر وہ اسلام کے اپوزٹ ہے تو وہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغض رکھے گا، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کریں. اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم رکھے ہیں، ہے نا، ایک عورت کے محرم ہوتے ہیں نا کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ ڈرامے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ڈرامے آپ کو ایک اور ہی طریقے پر لے کر جا رہے ہیں، آپ کے حرمت والے جو رشتے ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں، کوئی ایسے آئیڈیاز ڈال رہے ہیں، شک و شبے کی عادت ڈال رہے ہیں، گھروں کو تباہ برباد کریں. ہم آرام سے بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں رہی، کوئی خرابی نہیں. تو ظاہر یہ خرابی نہیں نظر آئے گی، یہ دلوں اور دماغوں کی خرابی ہو رہی ہے. تو جو اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر پھر جہالت کے طریقے رائج کرے گا، کوئی آئیڈیاز لے آئے گا، کوئی کپڑے ایسے لے آئے گا، کوئی طور طریقے ایسے لے آئے گا، کوئی رسومات ایسی لے آئے گا جو اسلام سے ٹکراتی ہوں گی، تو وہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور اس پہ پکڑ ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا بندہ کون ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ ہوتا ہے؟ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، کہ کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے. ویسے ہی ناحق خون بہانا کہ ذرا سا کچھ ہو گیا تو بس جان ہی لے لو، اور مسلمان کی جان لینا، اس کا ناحق قتل کرنا پوری زمانے سے زیادہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے. کہ زمانے میں کچھ ہو جائے، زمانہ ختم ہو جائے، اس سے بڑی بات ہے اللہ کی نظر میں کہ ایک مومن کو قتل کیا جائے. تو یہ تین طرح کی حرمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے اس بندے سے بغض رکھتے ہیں جو ان تین حرمتوں کو پامال کرتا ہے. ایک تو حرمت والی جگہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، حرم کی بات ہوئی نا. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس کی پکڑ ہو جائے گی. اور تیسرا یعنی اسلام لایا کون ہے نا، یہ دیکھیں نا اسلام کون لے کر آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے نا. تو سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں کیا ہیں؟ اسلام میں ریکوائرڈ ڈیڈز اور ایکشنز ہیں نا. تو آپ نے اس سنت کی حرمت کو پامال کر دیا اپنا کوئی طریقہ رائج کر کے، اور ظاہر سنت کو ختم کیا تو اپنا طریقہ رائج کیا نا. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. اور تیسری حرمت ہے جان کی حرمت. اللہ تعالیٰ نے جان کو حرام قرار دیا ہے کسی دوسرے کے اوپر، تو وہ اس کو حرمت کو پامال کرنے والے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں. اور میری پیاری بہنوں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھے یا جس پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو، بتائیں اس کا کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ملے گا اس کو دنیا اور آخرت میں؟ کیا مل جائے گا؟ اگر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے استدراج کے طور پر اس کو دولت اور بچے اور گاڑیاں دی بھی ہوئی ہیں، تو دل کا چین تو نہیں ہوگا نا اس کے پاس، اور آخرت میں تو بالکل بربادی ہے. تو اس لیے شریعت کے احکامات کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنے دل کو کرائٹیریا نہیں بنانا کہ یہ اس پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے پر میرا دل ہی نہیں مان رہا. تو آپ کے دل نے تو کچھ بھی نہیں آپ کو دینا. جب قبر میں بندہ چلا جائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ میری پیاری، ایسے لکھا ہوا تھا کہ میری پیاری بہنوں، آپ کی موت کا دن ایسا نہیں، آپ کا آخری دن آپ کے حجاب کا پہلا دن نہیں ہونا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور حجاب پہننے کا پہلا دن ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس دن نہ اس دن تو زبردستی پہنا دیا جائے گا. ابھی تو آپ چوائس ملی ہوئی ہے نا کہ ہم یہ کام کریں. تو بہت دھیان سے اپنی زندگی گزارنی ہے، بہت دھیان سے.
کیونکہ زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ کس وقت وہ اینڈ کر جائے گی۔ اچھا، اب اس چیپٹر کی آخری حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرت ناک سزا، یعنی دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ سلمۃ بن اکوع ان اباہ حدثہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یعنی آرام سے کھا سکتا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کچھ بھی پرابلم نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کر دی کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ قال لا استطیع، میں نہیں اس کی استطاعت رکھتا، جیسے نہیں بندہ کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، آئی کینٹ ڈو اٹ، آپ کے تو قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، کہ تو پھر نہ ہی کھا سکے، ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فیہ، رواہ مسلم۔ حالانکہ اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایسا نہ کر سکے، تو اب کیا ہوا کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کہ کون بندہ آپ کو ہدایت کر رہا ہے۔ اب میں لیفٹی ہوں، کہتے ہیں نا وہ جی میں لیفٹی ہوں، میں لکھتی بھی اسی سے ہوں، میں کھاتی بھی اس سے ہوں، میری تھنکنگ بھی ایسی ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ رائٹ ہینڈ سے کھائیے۔ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کا دوسرا ہاتھ اور بھی چیزیں تو پکڑ رہا ہے نا، تو اس کا حکم ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ ہی یوز کریں، ایون اگر آپ لیفٹی ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے کام کرنا کی کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے تو یور مائنڈ از سو اسٹرانگ دیٹ اٹ کنٹرولز یور باڈی، اٹ کین میک اٹ ورک، یہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے بے ادبی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہہ دیا کہ میں نہیں مانوں گا آپ کی بات، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہ کہیے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اب اس نہ کرنے کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ ہاتھ اس کا کام ہی نہیں کیا۔ یعنی بڑے اگر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے، ایک دم کیا کرتا ہے، جی اچھا جی میں کوشش کروں گا، اتنا بھی تو کہہ سکتا تھا نا۔ تو اتنے برے طریقے سے انکار کر دینا یہ غلط بات تھی۔ ہم تو اپنے کسی بڑے امی ابو یا دادا دادی بھی کہہ دیتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کہتے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر کی بات تھی۔ صحابہ تو اتنا زیادہ ادب اور لحاظ کرتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب پوچھتے تھے کوئی چیز تو وہ جواب نہیں دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے منہ سے کچھ نہ نکل جائے، تو وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بات سننا چاہتے تھے۔ وہ دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ دروازے سے انٹر ہو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر ہی بیٹھ گئے، دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ عبداللہ اندر آ جاؤ، یعنی یہ ماننے کا یہ ادب اور یہ لحاظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈس رسپیکٹ نہیں شو کر سکتے، نہ ہم ان کے آگے جا سکتے ہیں، نہ ہم ان کے حکم کا انکار کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں کر سکتی، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا ہی نہ ہو کہ کر ہی نہ سکیں کچھ۔ تو منہ سے اچھی باتیں نکالنی چاہیے، اور جب کوئی حکم سن لیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر سکیں، عاجزی اختیار کریں، دعا مانگیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام آپ سے کروا لے گا اور آپ ہی کا فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ جو بندہ سنت کو کی پیروی کرتا ہے اسی کی زندگی میں آرام اور سکون اور اطمینان آتا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، یا اللہ کو فائدہ ہوگا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ تو ہمارا اپنا ہی ہے ان کی بات ماننے میں۔ تو جیسے اگر کوئی یہ کہے نا کہ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانے کی، تو جو لیفٹ ہاتھ سے سارے کام کرنے کی عادی ہیں وہ کہیں انشاءاللہ باذن اللہ میں کوشش کروں گی اپنی پوری، مجھے یاد دلا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے کیا ہو جائے گا، ادب بھی ہو جائے گا، کوشش بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ مانگ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کاموں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، ٹھیک۔
چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔